شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے وفد کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا ہے، اور ہم نے آپ سے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور کلی کی، پھر اس پانی کو ایک چھاگل میں انڈیل دیا اور فرمایا، جاؤ، جب تم اپنے علاقے میں پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دینا اور اس کی جگہ یہ پانی چھڑک دینا اور اس جگہ کو مسجد بنا لینا۔ ہم نے کہا کہ ہمارا علاقہ بہت دور ہے اور گرمی سخت ہے، یہ پانی وہاں پہنچتے پہنچتے خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اور پانی ملا لیا کرنا، بلا شبہ اس سے اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوگا۔ ہم واپس چلے، حتیٰ کہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ہم نے اپنا گرجا توڑ دیا، پھر اس کی جگہ وہ مبارک پانی چھڑکا اور اس جگہ مسجد بنا لی۔ پھر ہم نے اس میں اذان کہی۔ اس گرجے میں قبیلہ بنو طے کا ایک آدمی راہب کے طور پر رہتا تھا۔ جب اس نے اذان سنی تو کہنے لگا، یہ سچی دعوت ہے۔ پھر وہ ایک ٹیلے کی طرف گیا اور اس کے بعد ہمیں نظر نہ آیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شاگرد حضرت ابو سلمہ اور ابو عبداللہ اغر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، مگر مسجد حرام میں مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی بیان کر رہے ہیں۔ اس یقین نے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تحقیق کرنے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ کیوں نہ ہم نے اس بارے میں ان سے تحقیق کی، حتیٰ کہ وہ صراحتاً اس حدیث کو اگر انہوں نے اسے آپ سے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے۔ ہماری یہی حالت تھی کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کے ساتھ مجلس کا اتفاق ہوا۔ ہم نے ان کے سامنے یہ حدیث اور اس بارے میں ہم سے ہونے والی کوتاہی کا ذکر کیا تو عبداللہ بن ابراہیم ہمیں کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد کسی نبی کی آخری مسجد ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 695۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی، ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ بات مان لی گئی، ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد یعنی بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 694۔